اوکے, تو آپ نے بہت ینگ ایج میں گھر چھوڑ دیا, اس کے پیچھے ریزن اختلاف ہے. دیکھو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا باپ بیٹی کے حوالے سے یا اولاد اور باپ کے حوالے سے, یہ بدتمیزی نہیں ہوتی, ڈفرینس آف اوپینین. میرے جو والد تھے, تصویر دکھانا ان کی, ویری ہینڈسم مین, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ویری ویل ڈریسڈ. وہ چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں جاؤں. یہ ٹیکہ لگایا تھا میری پھوپھیوں نے, وہ بھی حالانکہ کنیڈ وغیرہ کی پڑھی ہوئی تھیں, دونوں بڑی تھیں ان سے, تو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو جب میں نے ان کو انکار کیا تو ہی واز ناٹ ہیپی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی گیو می ون گڈ ریزن کہ تم کیوں نہیں سول سروس. تو میں نے ان کو دو باتیں عرض کی ان کو. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں, نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں. سول سروس میں ضروری ہے. دوسری چیز جو میں نے انہیں کہی, میں نے کہا جی آپ ایک کہہ رہے ہیں, میں آپ کو دو ریزنز. دوسری چیز ہے کہ ان میں جو ہوتی ہیں نا ٹرانسفرس, آج آپ لاہور ہو, کل گجرانوالے ہو, پرسوں آپ پنڈی ہو. میں نے کہا جی مجھے یہ نا سفری سیلز مین کی طرح میں نہیں زندگی اس طرح گزار سکتا. آئی ایم ان لو ود لاہور. تو مجھے کہتے ہیں کہ پھر یہ تو زندگی میں ہوتا ہے, اس کا مطلب تم کو بزنس. میں نے کہا بالکل نہیں, میرا ایٹیچیوڈ نہیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی میں تو رائٹر بنوں گا. اب اکنامکس کا بیک گراؤنڈ, بندہ رائٹر بننے چلا ہو, میڈیم بھی میرا نہیں اردو, تو یہ میں نے شاید, میں جھوٹ ذرا نسبتاً عام لوگوں کی نسبت میں ذرا کم بولتا ہوں. اس وقت میں نے ایک جھوٹ بولا. میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے فلم رائٹر. انہوں نے کہا بھوکے مرو گے. میں نے کہا جی میں آپ کو کبھی بادر نہیں کروں گا, میں بھوکا مروں گا. یہ واحد کام ہے جس میں نہ کوئی سبارڈینیٹ یا فلانا. پوچھا, میں نے بتایا, میں نے کہا جی میں اگر باس کے طور پہ مجھے کوئی سبارڈینیٹ اچھا لگے گا, میں اس کا ایکول, جسے کہتے ہیں نا برابری کی سطح پہ ایک ریلیشن شپ رکھوں گا. اور اگر میرا باس الٹا سیدھا ہوا, میری سمجھ میں نہ آیا, تب بھی میرا نقصان ہوگا, جو کہ میں نے تو اپنی کرنی ہے. سو یہ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ چونکہ گلیمر تھا اس زمانے میں بہت زیادہ فلم رائٹرز کا. یہ بڑے بڑے نام تھے, انور کمال پاشا, ریاض شاہد, یہ وہ. تو فلم کے جو سٹارز ہوتے تھے سو کالڈ, ان سے زیادہ ان کے ناموں کو اہمیت دی جاتی تھی. تو دیٹ از واٹ آئی ہیڈ ان مائنڈ. تو میں نے کہا کہ یار اگر میں نے کہہ دیا کہ میں فلم رائٹر بننا چاہ رہا ہوں تو جوتا اتار لیں گے. فلم کے بارے میں جو اوپینین تھا, تو بس دیٹ واز دا ریزن. تو انہوں نے ایک بات کی جو مجھے لڑ گئی. انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے اس وقت کرنا جب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو دیٹ واز دی اینڈ آف دا ہول تھنگ. اگلے دن میں سعید انکل کے اللہ جنت نصیب کرے, ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈس, گیا. اس کے کپڑے, اس کی ہائٹ حالانکہ مجھ سے تھوڑی زیادہ تھی, اس کے کپڑے لیے, اس کی گھڑی اتروائی, میں مطلب سارا اس سے پیسے لیے. اور آپ کی دادی اماں کے پاس جا کے میں نے ان کو کہا, میں نے کہا امی یہ کپڑے, یہ گھڑی, یہ فلانا, آئی ایم لیونگ. وہ رو پڑی. میں نے کہا جی میں مرنے نہیں جا رہا, ساتھ لاہور ہے, میں ہر 10 دن کے بعد آ جایا کروں گا سعید کے گھر. سعید واز لائک اے فیملی ممبر, جیسے ہمارے زمانوں میں ہوتا تھا. قریبی دوست جو تھے بچوں کے, وہ ماں باپ ان کو بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو میں نے کہا جی بلکہ یہ بھی ان کو کہہ دیں آپ کہ آج کے بعد میں ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا. پھر میں نے حسن نثار نام رکھا. میرا اصلی نام تو نہیں ہے یہ, میرا اصلی نام ہے اسرار الحق. تمہارے دادا کا نام تھا میاں نثار الحق, تمہارے پردادا کا نام تھا میاں امام الحق. ہمارا سارا خاندان, جاوید انکل یاد ہیں آپ, ان کا نام مصباح الحق, انوار الحق, معراج الحق, اس طرح کے نام ہیں ہماری ساری فیملی میں, کچھ 3 پشتوں سے. تو اسرار الحق یونیورسٹی تک ہی رہا. اس کے بعد آئی ڈراپ دا نیم, دیٹ واز اٹ. اور الحمدللہ ٹھیک رہا. گھر چھوڑنے کے بعد being alone without family, did you ever regret that decision? ریگریٹ نہیں کیا میں نے, لیکن مجھے سمجھ آئی کہ زندگی ہوتی کیا ہے. ہاسٹل میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے, ہم نے گاڑی رکھی ہوئی تھی, ایک خوبصورت مزیدار زندگی. 6 سے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا. تو پھر پتہ چلا کہ سبھاؤ بکتی ہے. روفی انکل, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, ان کے گھر آ کے ڈیرا شیرا لگایا,
اس کے بعد پھر سعید انکل کو فون کیا اور میں نے روفی کو کہا کہ یار کوئی دہی بھلوں کی ریڑھی لگاتے ہیں. وہ متومبل گھر کا شوکتیات کالونی مال ٹاؤن کے ساتھ. تو وہ اس نے کہا کہ تیرے باپ نے بھی کوئی دہی بھلے بنائے. میں نے کہا بنانے نہیں ہیں بیوقوف آدمی, ہم کاریگر ڈھونڈتے ہیں. کاریگر ڈھونڈا, مال ٹاؤن اڈے میں جگہ لی, ایک دکان کے آگے, ناٹ ایون اے شاپ, اس کے آگے ریڑھی لگانے کی, اور پھر زندگی کا سفر شروع ہو گیا. اور یہ ایک عجیب بات ہے, میں کہتا بھی ہوں لوگوں کو کہ جب میں نے باقاعدہ لکھنے کا, باقاعدہ کیریئر کا آغاز کیا تو میری انکم اس سے کئی گنا زیادہ تھی ریڈی پہ. ان چیزوں میں نا کمائی, وین یو ٹاک اباؤٹ منی, بہت اس میں بہت کمفرٹیبل ہے وہ معاملہ. لیکن اسٹیٹس یہ وہ, مجھے لوگوں نے کہا ملے گا کوئی نہیں, میں نے کہا جہنم میں جائے کوئی بھی نہ ملے, مجھے تو کسی سے ملنے کا شوق نہیں. لیکن مجھے کسی نے نہیں چھوڑا. میرے یونیورسٹی کے کلاس فیلوز, میری جتنی لڑکیاں میری کلاس فیلوز تھیں, یا ساتھ والے ڈپارٹمنٹ, اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس بہت تھوڑے تھے, ایوری بڈی نیو ایوری بڈی, وہ سب آنا شروع ہو گئے. وہ تو اسرار ہی کہتے تھے نا مجھے کہ وہ اسرار نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, فلانا کر لیا. فائن, اسی زمانے میں میں نے پھر ایک شعر لکھا تھا, میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا, خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. مطلب وہ ارلی ڈیز آف مائی کیریئر, بٹ آئی انجوائڈ. آئی ریئلی, ابرار انکل جیسے دوست مجھے ملے وہاں ریڑھی پہ, پوری زندگی کا 50 سالہ دوستی تھی ان کے ساتھ. عارف روپڑی ہیں, وہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں. مال ٹاؤن میں میری جتنی دوستیاں ہیں یہ ساری اس زمانے کی, ریڑھی کے زمانے کی. اب جہاں مال ٹاؤن پارک ہے نا, یہ پارک نہیں تھا, جیسے مال ٹاؤن اڈا کہتے تھے. اڈا اس لیے کہتے تھے کہ یہاں مال ٹاؤن کی MTBS, مال ٹاؤن بس سروس, اس کا اڈا تھا. آگے کو 10-15 دکانیں تھیں, ان میں سے ایک دکان کے آگے میں نے ریڑھی کا وینچر. وہ جو جرنی آپ نے شروع کی اور آپ ایک مقام پہ پہنچ گئے, تو اس کے بعد what was دادا ابو کا ریئیکشن with you؟ بہت جلد یہ ہوا کہ میں ہلکا اور باب ذوق ہوتا تھا. یہاں بہت کچھ برباد ہوا اس ملک میں, بہت کچھ برباد ہو چکا. ہلکا اور باب ذوق میں نے نظم پڑھی تو میرے پاس سرور سکھیرا انکل آئے. So that was the first time I was meeting him. وہ نئے نئے انگلینڈ سے آئے تھے, پولائٹ, ہمبل, سافٹ, بہت سفسٹیکیٹڈ. تو انہوں نے مجھے کارڈ دیا, اس پہ دھنک, تو مجھے کہتے ہیں میں انگلینڈ سے آیا ہوں, اینڈ آئی ایم پلاننگ ٹو برنگ آؤٹ اے میگزین. میں نے ایک ماہنامہ نکالنا ہے, تو آپ مجھے ملیں. میں نے کہا جی اچھا.